یہ میرے نہیں ہیں. میں جب سعودی عرب میں کام کرتا تھا تو ایک امریکن کمپنی میں HR کا ذمہ دار تھا میں. تو وہاں پہ ایک بنگالی ہمارے پاس وہ تھا، کلینر تھا. تو ہمارے ڈائریکٹر نے کہا کہ آج تمہارے مسلمانوں کی آج پول کھول دیتا ہوں. مجھ سے کہا کہ آؤ تم. رمضان کا موقع تھا. وہ بنگالی کو بلایا، کچھ نام تھا. اس کو بلایا کہ دیکھ میں تیرے کو 500 ریال دیتا ہوں، تو روزہ کھول لے، یہ پانی پی لے. تو اس نے کہا کہ نہیں صاحب، نو سر، روزہ سر. تو اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تیری تنخواہ ہے 1000 ریال بھی نہیں ہوگی، 500 ریال، چل 1000 ریال کر دیتا ہوں میں. تو اس نے کہا کہ نہیں سر. پھر اس نے 2000 ریال. اس طرح سے ہوتے ہوتے وہ 15000 ریال تک پہنچا. اب اندازہ لگائیے. تو اس نے کہا، بنگالی نے مجھ سے کہا کہ ٹرانسلیٹ کر کے بولو یہ گورے کو کہ اگر پوری دنیا بھی دے دیا تو میرے روزے سے بڑھ کے نہیں ہے. وہ ایک یونیفارم میں نے جب اس سے کہا تو اس نے کہا کہ ناؤ آئی انڈرسٹوڈ، مجھے اب سمجھ میں آیا کہ تم لوگوں نے اتنی جلدی ساری دنیا پہ کیسے چھا گئے تم لوگ. اگر ہمارا کوئی ہوتا تو ساری تہذیب اس کی 500 ریال میں ختم ہو جاتی. تو یہ مومن ہے. مومن کا جو یہ ہے کہ اس کے مقاصد جلیل ہوتے ہیں. پھر آگے کے شعر میں اقبال نے کہا یہاں پہ کہ نرم دم گفتگو، جب گفتگو کرتا ہے تو بڑا نرم ہوتا ہے اس کا انداز. گرم دم جستجو. لیکن آج ہم گرم دم گفتگو ہیں، چیخ کے ڈرا کے، کیا ہے کہاں لگا رہے ہیں گاڑی، دکھ رہا نہیں. ارے بھائی میں نماز کے لیے جا رہا ہوں، ادھر بازو لگاؤ. ٹھیک ہے صاحب، کوئی مسئلہ نہیں ہے. گھر میں آئیں گے تو ڈرائیں گے، بچوں کو ایسا لگے گا کہ باپ نہیں، کوئی ٹیرر آ گیا گھر کے اندر. کیا کدھر رکھے سو سامنے، چیخ پکار، ہر آدمی غصے میں، ہر آدمی. یہ غصہ لیکن کمزوروں پہ ہے. طاقتور جیسے ہی آئے گا، نہیں صاحب دے دلا کے کچھ تو کر لیں گے. چھوڑ دو صاحب، لائسنس نہیں بھی تو چھوڑ دو، یہ بھی چھوڑ دو، سب چھوڑ دو، دے دلا کے. جیسے ہی طاقتور آیا، مومن کا معاملہ یہ نہیں ہوتا، عدل ہوتا ہے اس کے پاس. عدل، چاہے طاقتور ہو چاہے کمزور ہو، بلکہ کمزور پہ تو زیادہ رحم دکھاتا ہے وہ. نرم دم گفتگو، گرم دم جستجو. جستجو کا جب موقع آیا تو بہت آگے آتا ہے. نعرے سب لگائیں گے، بڑے بڑے نعرے لگائیں گے، لیکن جب میدان عمل کی بات آئے گی تو کوئی نہیں رہے گا. رزم ہو یا بزم ہو، جنگ کا میدان ہو، رزم ہو یا بزم ہو، یا یار دوست مل کے بیٹھے ہیں، پاک دل و پاک باز سچی بات کہے گا. قولو قولا سدیدہ، سیدھی سچی بات کرتا ہے مومن. نقطۂ پرکار حق، مرد خدا کا یقین، اس کا جو یقین ہے. پرکار جو ہے نا، اس طرح سے جو جیومیٹرک جو ہوتا ہے انسٹرومنٹ ہے، وہ جو ہے نا مرد خود، جو مومن کا جو یقین ہے وہ اللہ کا پرکار حق ہے وہ. اور یہ عالم تمام وہم طلسم و مجاز، اور یہ دنیا جو ہے نا سب جھوٹ ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے. کن فیکون کی محتاج ہے. یہ سانس جو چل رہی ہے نا، یہ بھی میرے رب کی کن کی محتاج ہے. یہ اس کا حکم ہے، حل چل رہی ہے. پتہ چلا کہ اگلے ہفتے ایاز صاحب نہیں ہے. تغیرات ہوں گے، تبدیلیاں ہوں گی، ساری چیزیں. کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہونے والی ہے سوائے تیرے رب کی ذات کی. اور پھر کہتے ہیں کہ عقل کی منزل ہے وہ، عشق کا حاصل ہے وہ، حلقۂ آفاق میں گرمی محفل ہے وہ. تو مومن جو ہے وہ عقل کی منزل ہے. عقل ایک لیول پہ آ کے رک جاتی، کاسٹ بینیفٹ انالیسس شروع ہو جاتا، نفع نقصان کا کیلکولیشن شروع ہو جاتا. ارے ابراہیم کود جائے گا، جل جائے گا، آگ ہے یہ، بھسم کر دے گی، نہیں بچے گا تو ابراہیم. عشق کہتا ہے کہ نہیں؟ عشق کہتا ہے کہ نہیں؟ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق.
عقل ہے محو تماشا ہے لبے بام ابھی. عقل ابھی کیلکولیشن ہی کر رہی. ابراہیم کود گئے کیونکہ معلوم ہے کہ جس مولا کی آگ ہے اسی کا میں بندہ ہوں, اور اس مولا کے حکم کے مطابق ایک تو کیا 100 کروڑ 1000 کروڑ بھی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. یہ یقین کہاں ہے؟ یقین والا ایمان کہاں ہے ہمارے پاس؟ حلقۂ آفاق میں گرمی محفل ہے وہ. ایک صاحب کہنے لگے, کسی جگہ درس ہو رہا تھا, درس قرآن ہو رہا تھا, ایک صاحب آئے. آج کل گوگل اور ٹیکنالوجی کا ابھرا ہوا ہے نا, ہر آدمی فلٹر کیے بغیر اس کو استعمال کر رہا ہے, ٹھیک ہے, اور دینی مسائل بھی علماء کے پاس جانے کے بجائے ہم ان سے پوچھ رہے ہیں, اے آئی سے پوچھ رہے ہیں. اور اے آئی پہ قبضہ کر رکھا ہے بہت سارے لوگوں نے جو فیڈ کرتے ہیں. کہنے لگا کہ دیکھو صاحب, آپ لوگ یہاں درس قرآن کر رہے ہیں, امریکہ وہاں چاند پہ پہنچ گیا, کیا فائدہ ہے؟ تو اس مولانا نے کہا کہ امریکہ چاند تک پہنچا جو مخلوق ہے, اور ہم قرآن کے ذریعے سے خالق تک پہنچ رہے ہیں. امریکہ چاند تک پہنچا, مخلوق تک پہنچا, ہم قرآن کے ذریعے سے خالق تک پہنچ رہے ہیں, اور تو ایسا کمبخت ہے کہ نہ امریکہ کے ساتھ چاند پہ پہنچا نہ ہمارے ساتھ اللہ تک پہنچا. تو مومن جو ہے وہ معمولی چیز نہیں ہے. ایک مومن اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ضد کر لے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حضور گڑ گڑائے کہے تو اللہ تعالیٰ کبھی اس کی بات رد نہیں کہیں گے. کافر کی یہ پہچان آفاق میں گم ہے. فلاں سیارہ فلاں, اتنی کوششوں کے باوجود سولر سسٹم سے باہر نہیں نکل سکے. وائیجر بھی ابھی باہر گیا, ابھی بھی اس کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے. نہ اتنے راکٹ بنے ہیں, نہ کچھ ہوئے ہیں, نہ اتنی ٹیکنالوجی ہے ہی نہیں کہ صحیح سلامت واپس آ سکیں. یہ تو ایک ہائپ کریٹ کیا گیا ہے لوگوں کو بتانے کے لیے, دنیا کی قوموں کے اوپر تسلط قائم کرنے کے لیے اپنی ٹیکنالوجی کا. ورنہ یہ لوگ کچھ بھی نہیں, بلکہ بڑے جو مخلص سائنسدان کہتے ہیں کہ ہم تو 0.0000000000001% بھی نہیں معلوم ہے, تلاش کر رہے ہیں. اقبال نے, اسلام نے منع نہیں کیا. اسلام تو کہتا ہے کہ آپ جستجو کریں, سائنس میں آگے بڑھیں, ٹیکنالوجی میں آگے بڑھیں, کیونکہ یہ ساری اللہ کی نعمتیں ہیں. لیکن اللہ کے نور سے دیکھیں چیزوں کو. کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے, دنیا میں گم ہے. ادھر دیکھ رہے ہیں, ادھر دیکھ رہے ہیں, ادھر دیکھ رہے ہیں. بلیک ہول, نو اٹس ناٹ اے بلیک ہول. یس اٹ از اے بلیک, نو اٹس ناٹ اے بلیک ہول. اٹس اے پلانٹ, نو اٹس ناٹ اے پلانٹ. اٹس آپس میں یہ ہو رہا ہے. اور چلے ٹھیک ہے, وہ لوگ کچھ کسی نہ کسی چیز میں لگے ہوئے ہیں, کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں. اور جو صحیح سائنسدان ہوگا وہ آخر میں کہہ لے گا کہ یقیناً ربنا ما خلقت ھذا باطلا, اے اللہ تعالیٰ تو نے یہ باطل نہیں بنایا ہے. کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے, مومن کی یہ پہچان کہ گم ہے اس میں ہے آفاق, دنیا اس کے اندر گم ہے. معراج کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. اقبال نے کیا اچھا کہا کہ عشق کی ایک جست نے کر دیا قصہ تمام. عشق کی ایک جو جست ہے اس نے قصہ تمام کر دیا. اس زمین و آسماں کو بے قرار سمجھاتا میں. وہ کون سی تھی؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم کی ذریعے سے چیزیں ہو رہی ہیں. میں بات کر رہا ہوں تو یہ بھی میری زبان کو اللہ کا حکم ہے کہ تو اس کی فرما بردار بن. ہر چیز اللہ کے حکم سے چل رہی ہے. اور بندہ مومن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا زمین پہ نائب ہے اور اس کا نمائندہ ہے. لیکن ہم نے اپنے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق اپنے آپ کو پیش نہیں کیا, اپنے آپ کو وہ نہیں بنایا, تو وی آر مس ریپرزینٹنگ اللہ. آج تو دنیا کی ساری قومیں ٹوٹ پڑی ہیں ہمارے پہ. کیا وجہ ہے اس کی؟ کیا وجہ ہے؟ بلکہ حس بھی ختم ہو گئی ہے. کوئی آنکھ روتی نہیں ہے اپنے بھائیوں کے لیے, کوئی رات کو تہجد میں اٹھ کے دعا نہیں کرتا ان کے لیے, کیونکہ ہمیں فرصت ملے تب نا, ہمیں فرصت ملے تب. میں منع نہیں کر رہا ہوں, میں بھی اس معاشرے کا حصہ ہوں, تنقید نہیں کر رہا ہوں. ہمارے ولی میں جا کے دیکھیے, ہماری شادیاں دیکھیے, ہماری تقاریب دیکھیے. ایک
ہمارے جو شاپنگ کمپلیکسز دیکھیے، سونے کی دکانیں دیکھیے، ہر جگہ ہر جگہ ہر جگہ اللہ کی نعمتیں ہیں. میں نہیں کہہ رہا کہ فائدہ مت اٹھاؤ، فائدہ اٹھاؤ، لیکن انہی کی مت ہو کے رہ جاؤ. 1-1 کروڑ کی شادیاں ہو رہی ہیں، اور ہماری بچیاں نئے شہر میں جا کے سیلز گرل کا کام کر رہی ہیں. کبھی ہم نے سوچا اس تعلق سے؟ اللہ نوازا ہمارے کو، ہم اڑا رہے ہیں صاحب. اللہ نے آپ کو نوازا ہے، یہ دولت آپ کی نہیں ہے، یہ امانت ہے. 1-1 پیسے کا حساب دینا اللہ کو. آپ کی جو صلاحیتیں ہیں اس کا حساب دینا ہے، 1-1 چیز کا حساب دینا ہے. حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ وہ تو آدمی پھنس گیا جس کا حساب لے لیا گیا قیامت میں. تو ہمیشہ دعائیں مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بغیر حساب جنت ہمیں دے دے. کم سے کم غیرت، حمیت ہمارے دلوں میں. مومن وہ ہوتا ہے کہ اللہ کے خلاف کوئی چیز ہو رہی ہے تو اس کا دل تڑپ جاتا ہے. اس کا ہمارے سامنے منکرات ہو رہے ہیں، ہمارے گھروں کے اندر منکرات ہو رہی ہیں. ایک رپورٹر نے بتایا کہ کس قدر صورتحال میں، اللہ کا شکر ہے ساری دنیا کے لوگ حیدرآباد پہ رشک کرتے ہیں الحمدللہ، کہتے ہیں کہ حیدرآباد از ڈیفرنٹ. الحمدللہ اللہ تعالیٰ اس شہر کو نظر بد سے بچائے، ہمارے شہر کو اللہ تعالیٰ ہمارے یہاں کے رہنے والوں کو خوش و خرم رکھے. لیکن دولت کے چونچلے ہمارے پاس اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ ایک رپورٹ آئی تھی میرے پاس، ابھی بھی اخبار رکھا ہوا ہے وہ، اب ہو سکتا ہے کہ وہ سلسلہ چل رہا ہے یا نہیں چل رہا ہے مجھے نہیں معلوم، کہ ایک ماڈل لڑکی کو دلہن بنا کر ہمارے شادی خانوں کے گیٹ پہ ٹھہرا کیا جاتا ہے تاکہ وہ آنے والوں کا استقبال کرے. وہ بھی تو میری بہن ہے، اس کے بھی تو ارمان ہے دل کے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ریفیوجی بنانے دیر نہیں لگے گی تم کو. ایک پل ہو جائے گا نا، ساری یہ ہیں، ایک زلزلہ آئے تو اپنے کروڑوں کے گھر چھوڑ کے سڑک پہ آ جاتے ہو تم لوگ. اگر مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، تو پھر ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا پڑے گا. اقبال یہی کہتا ہے کہ مومن کے اندر اللہ سے محبت. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے کہ کون ہے مومن؟ اشد حب اللہ، جو اللہ سے بے انتہا محبت کرتے ہیں. کیا محبت ہے اللہ سے؟ عبادات اور مسجد کے علاوہ کہاں اللہ نظر آتا ہے؟ بتاؤ. کہ ہماری تجارت میں اللہ نظر آتا ہے؟ کہ ہمارے رسم و رواج میں، ہماری شادیوں میں اللہ نظر آتا ہے؟ کہ ہماری تعلیم میں اللہ نظر آتا ہے؟ کہاں اللہ نظر آتا ہے ہمارے لیے؟ دنیا کے حساب سے چلنا پڑتا صاحب. تو دنیا کس کی ہے؟ بڑے بڑے خواب دیکھے، بڑے بڑے چیزیں بنائیں، بڑے بڑے منصوبے بنائیں، اور پتہ چلا کہ وہ جو بیچتے تھے دوائے دل، وہ دکان اپنی بڑھا گئے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے مومن چاہتا ہے کہ جو اس کے لیے جئیں، اس کے لیے مریں. یہ دنیا تو آپ کو غلام بنا کے آپ کو دے دے گا. قرآن پاک میں ہے کہ اگر ہمیں تمہارے ایک امت ہو جانے کا خدشہ نہ ہوتا تو ہم اللہ کے باغیوں کے گھر کے دروازے سونے اور چاندی کے بنا دیتے. دنیا سب کچھ نہیں ہے. اور کتنے دن کی دنیا ہے صاحب، کتنے دن کی دنیا ہے. ایک لیول پہ ہمارا ختم ہو جاتا ہے. ایک وقت آ جاتا ہے کہ ہمارے بچے، نعوذ باللہ اللہ نہ کرے ایسا ہو، لیکن میں اپنے بعض دوستوں کے گھر کی کہانیاں دیکھ رہا ہوں. جاؤ میاں میری امی اولڈ ایج ہوم میں ذرا جا کے وزٹ کرتے جاؤ. بولا تو کیا کر رہا؟ ڈالر کما رہا، ماں کی خدمت کر رہا. کہ ارے وہ کیسا چھوڑ گیا ہوں صاحب، گرین کارڈ میں اتنے دن باقی ہیں، اس ریڈ کارڈ میں اتنے دن باقی ہیں. والدین کو چھوڑ دیا. کیوں؟ والدین نے ان کی تربیت کس نہج پہ کی تھی؟ نمبرنگ گیم میں. یہ دنیا بنانا ہے بیٹے، انجینئر بننا ہے. بچے کو صبح اٹھا کے، میرے دوست خلیل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دانشور بھی ہیں، آپ کے کئی اسکولس ہیں، آپ جانتے ہیں، آٹو کی لائن لگی ہوتی ہے صبح صبح اسکولوں. اور سب سے زیادہ پریشانی والدین کی، سب سے بڑی فکر، نیند میں سے اٹھ کے پھر سوتا باپ، بھیجے نہیں بھیجے جی اسکول والوں کو، آٹو آیا نہیں آیا. ہنگامہ صبح صبح، آٹو آ رہا، نہیں تو کس کے پاس گاڑی ہے تو گاڑی پہ اٹھو، چلو جلدی. میرے بھائی، میرے دوست، فجر کی نماز کے لیے کبھی اٹھایا ہے ایسا؟ پھر کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ رحم نہیں کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ، یہ تو بیسک ہے نا، مسلمان ہونے کے حصے سے نماز فرض ہے نا.
سوتا کیوں نہیں جانتے چھوڑ جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بعد میں قضا پڑھ لیں گا، لو بعد میں اسکول جائیں گا نہیں بولتے۔ دوستو، if Allah becomes center of your life, then you will become center of Allah's attention۔ اللہ کا اٹینشن ختم ہو گیا ہمارے پاس، یہ کچرا پٹی ہے، جاتی کی نہیں رہتی کی نہیں، کیونکہ اسلام ہمیشہ بہادر اور جانثار قوموں کا مذہب رہا ہے۔ اللہ کسی دوسری قوم کو اٹھائے گا جو علمبردار ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے اندر مومنانہ صفات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ، بلکہ میں اللہ سے دعا کروں گا اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے بنا دے جس سے تو راضی ہو جائے۔ ہمارے دلوں سے دنیا کی محبت، دنیا کا ڈر، دنیا پرستوں کا ڈر، دنیا پرستوں کی محبت اللہ تعالیٰ ان کو نکال دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں آخرت کا خوف ہمارے دلوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ لے۔ اللہ تعالیٰ اقبال نے جو یہ چیزیں کہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ اللہ تعالیٰ مرد مومن بننا تو دور کی بات ہے، مولا قیامت کے دن اگر ہمیں تو مسلمان شمار کر لے یہ بھی بڑی بڑا رحم ہے تیرا، لیکن مولا ہم تیرے نبی کی امت ہیں، تیرے حبیب کی امت ہے، مولا ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے اندر مولا وہ ایسی صفات پیدا کر کہ ہم تجھے پسند آ جائیں، تو ہم اس سے راضی ہو جائیں۔ اے مولا دنیا میں جہاں جہاں مظلوم ہیں، جن لوگوں پہ ظلم ہو رہا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو عبرت کا نشان بنا دے۔ اللہ تعالیٰ دنیا کو امن و سکون کو، ہمارے اس ملک میں امن و سکون دے، ہمارے شہر میں امن و سکون دے، مولا ساری دنیا میں امن و سکون دے۔ اللہ تعالیٰ ہماری جو دوران گفتگو اگر میری بات کوئی نصیحت کی نکلی ہے تو میری اپنی ذات سب سے پہلے اس کے لیے ہے، اس کے بعد ہم سب ہیں، اور اگر کوئی ایسی بات ہے کہ جس سے شر پھیلے تو اللہ تعالیٰ ہمارے ذہنوں سے محو کر دے، اور کوئی ایسی بات غلط ہوئی مولا کہ تو ناراض ہو تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے اور ہم سب کو معاف کر دے، اور ہم سب کا خاتمہ بالخیر ہو۔ جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔